اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے رہنما میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ کتنا اربوں ڈالر کا پاکستانی معیشت کو نقصان ہونا تھا۔ اسی طرح شاہد خاقان عباسی کا یہ جرم ہے کہ انہوں نے پاکستان کی صنعت کو اور پاکستان کے صارفین کو سستی گیس فراہم کی۔ انہوں نے قومی اسمبلی میں اس حکومت کو کہا کہ خدا کے لیے نرخ نہ بڑھاؤ، میرے پاس آؤ، میں 1 گھنٹے میں تمہیں سمجھا دوں گا کہ گیس کا مسئلہ بغیر لوگوں پہ بوجھ ڈالے کیسے حل ہو سکتا ہے۔ لیکن کسی نے ان کی بات پہ کان نہیں دھرا، اور آج پاکستان کے عوام کو بدترین گیس کے مہنگائی کا شکار کر دیا ہے۔ صنعت کو مہنگی گیس مل رہی ہے، صارفین کو مہنگی گیس مل رہی ہے، لہٰذا یہ احتساب نہیں ہے، یہ بدترین انتقامی کارروائی ہے۔ اور آج شاہد خاقان عباسی صاحب نے جج سے استدعا کی کہ جناب برائے مہربانی پورے 90 دن کا ریمانڈ ان کو دے دیجئے میرا، تاکہ یہ پوری تسلی کر لیں، چونکہ ہمارے الحمدللہ ہاتھ صاف ہیں، ہمیں کسی چیز کا خوف نہیں ہے۔ یہ جو 12 13 دن کا ریمانڈ لے کے ہمارا میڈیا ٹرائل کرتے ہیں، کردار کشی کرتے ہیں، آپ ان کو میں اجازت دیتا ہوں برائے مہربانی پورے 90 دن کا ریمانڈ دے دیجئے۔ یہ کردار ہوتا ہے، یہ اپنے عمل پہ یقین کا مظاہرہ ہوتا ہے جو شاہد خاقان عباسی نے کیا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ہم سب اس لائن میں کیوں کھڑے ہیں۔ آج خواجہ سعد رفیق جس نے ریلوے کو ٹرن اراؤنڈ کیا، وہ اس جرم کی سزا پا رہا ہے۔ آج شہباز شریف جن کی پنجاب میں وزارت اعلیٰ اور حکومت پوری دنیا میں ضرب المثل بنی، پنجاب سپیڈ ایک انٹرنیشنل پیمانہ بنی کارکردگی کا، ان کو رسوا کیوں کیا جا رہا ہے۔ میرے خلاف سی پیک کو اگر ہم نے 22 منصوبے $28.5 ارب کے 3 سالوں میں زمین میں کھڑے کیے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا جرم ہے، ہم نے یہ جرم کیا ہے۔ ہم نے بڑے بڑے ترقیاتی منصوبے اس ملک کے انہیں 5 سالوں میں مکمل کیا، جتنے سفید ہاتھی تھے پچھلے 20 سالوں کے ان کو بھی مکمل کیا۔ ہم نے پاکستان کی خدمت کی ہے، آج ہمیں اس کی سزا مل رہی ہے۔ ہم 100 بار اس سزا کو قبول کرتے ہیں، چونکہ ہمارا ضمیر، ہمارے ہاتھ صاف ہیں، اور پاکستان کے عوام کو ہم پہ یقین ہے، پاکستان کے عوام کو نواز شریف پہ یقین ہے، اور نواز شریف کی ٹیم اور مسلم لیگ نون پر اعتماد ہے کہ یہ وہ جماعت ہے جس نے ہمیشہ پاکستان کی ترقی کے خواب کو حقیقت بنایا ہے۔ پچھلے 30 سالوں کے اندر اگر کراچی سے لے کر گلگت تک اور گوادر سے لے کے پشاور تک کوئی قابل ذکر ترقی کا منصوبہ پاکستان میں ہے، چاہے وہ توانائی کا ہے، چاہے وہ انفراسٹرکچر کا ہے، چاہے وہ تعلیم کے شعبے کا ہے، چاہے وہ کسی بھی شعبے کا ہے، اس کے اوپر مسلم لیگ نون کی مہر لگی ہوئی ہے، نواز شریف کی مہر لگی ہوئی ہے۔ آج ہم نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ کو بلایا گیا اور اسلام آباد میں ایسا کرفیو لگایا گیا اس علاقے میں کہ جیسے خدا نہ خواستہ ہندوستان کی فوجیں حملہ آور ہونے لگی ہیں، جیسے خدا نہ خواستہ کوئی دہشت گرد یہاں پہ حملہ کرنے لگے ہیں۔ ہماری سول انتظامیہ اور غیر سول جو سیکیورٹی کے ادارے تھے، سب اس طرح مورچہ بند تھے کہ جیسے خدا نہ خواستہ پتہ نہیں یہاں پہ کوئی دشمن کیا حملہ کرنے جا رہا ہے۔ یہ جمہوری حکومت ہے، اسے جمہوری حکومت کہتے ہیں کہ جس کا سانس اکھڑا ہوا ہے، جس کی نبضیں اکھڑی ہوئی ہیں، جو خاردار تاروں کے پیچھے پناہ تلاش کر رہی ہے۔ میں عمران احمد نیازی کو کہنا چاہتا ہوں کہ کب تک ان خاردار تاروں کا سہارا لوگے؟ عوام کا ہاتھ تمہارے گریبان تک پہنچ رہا ہے۔ تم نے جو اس ملک کا دیوالیہ پن کیا ہے، کیا نیب عمران نیازی سے اس بیرونی فنڈنگ کا حساب لے سکتا ہے جو الیکشن کمیشن کو وہ نہیں دے رہا؟ کیوں نہیں عمران احمد نیازی سے بیرونی فنڈنگ کا حساب لیا جاتا؟ کیوں نہیں عمران احمد نیازی کے اور پی ٹی آئی کے بے نامی اکاؤنٹ
جن کی اسٹیٹ بینک نشاندہی کر چکا ہے ان کا حساب لیا جاتا؟ کیوں نہیں عمران احمد نیازی کی ہمشیرہ جنہوں نے پاکستان سے پیسہ باہر لے جا کے پراپرٹیز بنائیں، نیب ان کی انکوائری کیوں نہیں کرتا؟ کیوں نہیں یہ نیب پاکستان کے اندر ترقیاتی منصوبوں میں دھاندلی کرپشن کی ماں جو مدر آف آل کرپشن پروجیکٹس ہے بی آر ٹی پشاور، اس کی انکوائری کرتا؟ جب تک بی آر ٹی پشاور جو 30 ارب سے میں نے منظوری دی تھی پلاننگ کمیشن میں 2000 غالباً یہ 14 کی بات ہے یا 15-14 کی بات ہے، جب یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے PC1 لے کر آئے تھے 30 ارب روپے کا کہ ہم بی آر ٹی بنانا چاہتے ہیں، آج 113 ارب پہ چلا گیا ہے۔ اس کا ڈیزائن ناقص ہے، اس کی تعمیر ناقص ہے، اس کی ہر چیز ناقص ہے۔ پشاور شہر کھڈوں کا شہر بن گیا ہے۔ 5 سال سے وہ منصوبہ جو شہباز شریف نے 11 مہینے میں چالو کر دیا نہ بن رہا ہے نہ کوئی بننے کا امکان ہے۔ یہ مدر آف کرپشن ہے۔ کیا نیب اس کے اوپر کسی کو ہاتھ لگا سکتا ہے؟ کیوں؟ پی ٹی آئی سرکار ہے، پیارا ہے، 7 خون معاف ہیں۔ معلم جبہ پہ کیوں نہیں کسی کو پوچھا جا سکتا؟ ہیلی کاپٹر کیس پہ کیوں نہیں پوچھا جا سکتا؟ میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، اگر نیب وزیر اعظم نواز شریف کو بحیثیت وزیر اعظم طلب کر سکتا تھا تو عمران احمد نیازی کو بحیثیت وزیر اعظم انکوائری کے لیے کیوں نہیں طلب فرماتا؟ پھر پتہ چلے گا۔ کیوں نہیں نیب ان وزیروں کو طلب کرتا؟ کیوں ان تمام وزیروں کے اور حکومت میں شامل حکومت کے اتحادیوں کے کیس ایک ایک کر کے بند ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ اگر ان کو ہاتھ لگایا تو یہ حکومت گر جائے گی۔ کیا نیب کا یہ فرض ہے کہ وہ سیاسی انجینئرنگ کا حصہ بنے یا بے لاگ احتساب کرے؟ تو اس ملک میں احتساب کو بدقسمتی سے انتقامی احتساب بنا دیا گیا ہے۔ ٹارگیٹڈ اکاؤنٹیبلٹی کا نام وکٹمائزیشن ہوتا ہے۔ ہم احتساب کی حمایت کرتے ہیں، اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی متعدد بار کہا کہ مسلم لیگ نون ہر اس عمل کی، ہر اس منصوبے کے لیے جو ہم نے اس ملک کی ترقی کے لیے کیا، چاہے وہ 12,000 میگا واٹ بجلی تھی، چاہے وہ 2,000 کلومیٹر موٹر ویز ہیں، وہ سب کے لیے ہم جواب دیں ہیں۔ اور میں ایک اور اہم بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت اتنی ناسمجھ ہے اور اتنی حسد کے اندر اندھی ہے کہ یہ پاکستان کے دوست ممالک سے تعلقات کو بھی اپنی انتقامی ہوس کا نشانہ بنا رہی ہے۔ چین اور پاکستان نے سی پیک کو کامیابی سے مکمل کیا۔ ملتان سکھر موٹر وے پروجیکٹ ہمارا ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے جس کی نگرانی پاکستان نے نہیں کی، چین نے بھی مشترکہ طور پہ کی۔ ایسے منصوبوں کو جو شفاف ترین بنائے گئے، چین اور پاکستان کی مشترکہ نگرانی میں کیے گئے، ان کے اوپر سیاسی الزامات لگا کے انہوں نے چین کو بھی شرمسار کیا ہے، پاکستان اور چین کے تعلقات کو متاثر کرنے کی کوشش کی ہے۔ ڈیفڈ نے برطانیہ سے پاکستان میں سب سے زیادہ امدادی رقم دی، اس کے باوجود کہ بہت زیادہ مخالفت تھی کہ پاکستان میں امداد نہ دی جائے اور غیر ملکی امداد بند کی جائے۔ ڈیفڈ جیسے ادارے کو جو پاکستان کا ہمدرد تھا، اس کو بھی انہوں نے سیاسی تنازع میں پھنسانے کی کوشش کی اور انہیں مجبوراً چھٹی کے دن تردید کرنی پڑی کہ یہ بے بنیاد الزام ہے۔ ڈیفڈ کا جو بھی پیسہ پاکستان میں گیا ہے وہ ایک جانچ پڑتال اور شفاف نظام کے تحت لگا ہے۔ شاہد خاقان عباسی کے خلاف جو الزام ہے LNG کا، قطر پاکستان